ایک زمانہ تھا کہ جب افغانستان کو لوگ دہشت گردی اور جنگوں کی سرزمین سمجھتے تھے، لیکن اب حالات بالکل بدل چکے ہیں، واقعات بدل چکے ہیں اور افغانستان نے دنیا کو دکھایا کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ہم بھی دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور افغانستان یہ بات ثابت بھی کر رہا ہے، کیونکہ افغانستان میں اس وقت 150 سے زیادہ میگا پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے، جس میں 85 روڈ کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں۔ انہی پروجیکٹس میں سے ایک اور حیرت انگیز پروجیکٹ جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، جس کا نام ہے سولر اوون پروجیکٹ۔ افغانستان کے اس حیرت انگیز ایجاد نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ طالبان کی اس حیرت انگیز ایجاد نے افغانستان کا ایک بڑا مسئلہ منٹوں میں حل کر دیا ہے۔ اب نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ دنیا کے تمام بڑے ممالک کے ماہرین جو ایندھن انرجی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ اس وقت افغانستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان سبھی ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کے اس نئے پروجیکٹ سے ہم بہت متاثر ہو گئے ہیں۔ آنے والے سالوں میں افغانستان اس جدید ٹیکنالوجی سے بننے والی سولر اوونز دنیا کو ایکسپورٹ کیا کرے گا۔ یہ حیرت انگیز ٹیکنالوجی افغانستان کی اکانومی کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ ناقابل یقین شمسی ٹیکنالوجی کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے، آئیے آج کی ویڈیو میں اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان اور اس جیسے بہت سے ممالک جو بظاہر ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، لیکن ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ایندھن کی توانائی کا ہے۔ یہ ایندھن کی کمی افغانستان کے بہت سے پسماندہ علاقوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہو رہا ہے۔ ترقی کی راہ پر اپنے پاؤں جمانے کی جدوجہد میں اس ایندھن کی قلت میں گھریلو ایندھن اور کارخانے بھی شامل تھے، اور بڑے ترقی پسند پلانٹس بھی اس قلت کا شکار ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ جیسا کہ دیگر بہت سے پسماندہ ممالک کی طرح افغانستان بھی گیس، لکڑی کے کوئلے سے ایندھن کی اس کمی کو پورا کرنے سے قاصر ہیں، اور بجلی سے چلنے والی اشیاء ایندھن کی اس قلت کے نتیجے میں ملکی سطح پر لوگوں کا معیار زندگی متاثر ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ایندھن کی یہ قلت افغانستان کی ان صنعتوں کی ترقی میں بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہی تھی جو جنگ سے تباہ ہو چکے ہیں۔ لیکن افغانستان کے عوام اور افغانستان کی اسٹیبلشمنٹ اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے حل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بہت کامیابی سے سولر انرجی کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ اس وقت افغانستان میں سولر انرجی سے چلنے والی سولر اوون بہت کامیابی سے استعمال ہو رہے ہیں۔ افغانستان کی کچن جن پر ہم افغان خواتین کو کھانا پکاتے ہوئے، چائے بناتے اور پانی گرم کر کے دیکھتے ہیں، وہیں سولر اوون بھی مختلف ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس میں بڑی کامیابی سے استعمال ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے ان سولر اوون کا استعمال شروع کیا گیا چھوٹے پیمانے پر، اس سے تندور بنائے گئے جن پر گھریلو سطح پر کھانا پکایا جا سکتا تھا۔ جب انہیں اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا، تب افغان کاریگروں نے انہیں قدرے بڑے پیمانے پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بڑے ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کے لیے بھی وہی ٹیکنالوجی، جس میں ٹیکنالوجی ایک جیسی تھی، لیکن سولر پینلز کو تھوڑا بڑا بنایا گیا تھا تاکہ ان پر بڑے پیمانے پر کھانا پکایا جا سکے۔ مقصد یہ تھا کہ جب یہ بڑے سولر پینلز کو مؤثر طریقے سے کام کر سکیں گے تو اگلے مرحلے میں انہیں قابل استعمال میں لایا جائے گا۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ افغان حکومت ان سولر اوونز کو کھانا پکانے کے علاوہ کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ افغان حکومت کا ارادہ ان صنعتوں کی تجدید کرنا تھا جو افغانستان میں جنگ کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی، اور ایسی بہت سی صنعتیں تھی جن پر افغان حکومت کام کرنا چاہتی تھی۔ لیکن ان صنعتوں کے قیام میں صرف ایک مسئلہ یہ تھا کہ افغان حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ اسی سلسلے میں مناسب ایندھن کی توانائی موجود ہے۔ افغان حکومت ان سولرز کے ذریعے بالکل اسی طرح ایندھن کی توانائی پورا کرنا چاہتی تھی جس طرح یہ سولر اوون گھر میں کھانا پکانے کے لیے ایندھن فراہم کرتے ہیں، اور مختلف ریسٹورنٹس میں بھی اسی طرح یہ سولر اوون بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان سولر اوون سے حاصل ہونے والی توانائی کی وجہ سے اسی طرز پر بڑے پیمانے پر پینل لگا کر نئی صنعتوں پر کام شروع کر دیا ہے، اور وہ چل بھی رہے ہیں۔ سولر پینل سے حاصل ہونے والی توانائی پر کامیابی سے اپنی مصنوعات کو افغانستان مارکیٹ میں لایا ہے۔ یہ سولر اوون کوئی پیچیدہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو صرف بڑی فیکٹریوں میں تیار کی جاتی ہے، بلکہ یہ ایک سادہ ٹیکنالوجی ہے جسے ایک ہنرمند کاریگر بھی بنا سکتا ہے۔ افغانستان میں اس ٹیکنالوجی کو ابتدا میں ان محنتی کاریگروں نے خود ساختہ ٹیکنالوجی کے طور پر شروع کیا۔ جب سولر اوون کی ٹیکنالوجی نے مارکیٹ میں شہرت حاصل کی تو افغان حکومت نے ان سولر اوونز کو فیکٹریوں میں باقاعدگی سے بنانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی اس کو بنانے میں استعمال ہونے والے مواد کو بھی استعمال کیا گیا۔
ये सोलर ओवन कोई अलग या खास मवाद नहीं है, बल्कि ये लोहे की शीशे और एक चादर से बने हैं जो सोलर पैनल्स पर इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सोलर्स एक डिश के अंदाज में बनाए गए हैं। दूर से ये एक डिश की तरह लगता है, सिर्फ इस डिश की साख को लोहे की पतली सलाखों से बनाई गई है। फिर हुनरमंद कारीगर बड़ी महारत से इसके बाहर एल्यूमिनियम फॉइल की तह लगाते हैं। शीशे को इस प्लेट के ऊपर काटा जाता है और इसी तरह नस्ब करने की कोशिश की जाती है कि जब भी इन शीशों को आपस में जोड़ दिया जाए तो इनके दरमियान कोई फासला ना रहे और बाकी रह जाने वाली दरारें भी ढक जाए। ये एक खास किस्म के आईने होते हैं जिनकी ताकत होती है शमसी तवानाई को जज़ब करने और फिर ऐसे इन शमसी तंदूरों में मुनक्किस करने के लिए छोटे छोटे आईने इसी तरह नस्ब किए गए हैं कि वो शमसी तवानाई को जज़ब करते हैं और इस सब को एक मकाम पर मुनक्किस करते हैं जहां पर मुनक्किस तवानाई का एक नुक्ता हो। एक रडार नस्ब किया जाता है और एक गोल दायरा होता है जो कि इसके ऊपर लोहे को नस्ब किया जाता है जो कि शमसी तवानाई का अहम नुक्ता है। इस मकाम पर आप किसी भी चीज पर बर्तन रख सकते हैं और इस पर खाना पका सकते हैं, क्योंकि जब सूरज की रोशनी इन सोलर पैनल्स के छोटे शीशों पर पड़ती है तो वो इस रोशनी को मुनक्किस करती है और जिस मकाम पर खाना पकाने की बर्तन को रखा जाता है इसी मकाम पर ये टेम्परेचर और शमसी तवानाई इतनी तेज होती है कि एक तरह बहुत सा खाना मिनटों में पक जाता है। इन शमसी तंदूरों ने अफगान अवाम की अहम तरीन जरूरत पूरी कर दी है, जिसकी वजह से अफगान अवाम माजी में बहुत परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि जंग से मुतासिर इलाकों में जो गैस पाइपलाइंस मौजूद थी वो भी तबाह हो चुकी थी। हालांकि इन पर काम जारी है, लेकिन कुछ दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहां इन पाइपलाइंस को पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। इन सोलर ओवंस की इजाद ने न सिर्फ ईंधन की कमी को पूरा किया बल्कि ईंधन पर खर्च होने वाली आमदनी को बचाते हुए ये सोलर पैनल्स माहौल दोस्त भी साबित हुए हैं, क्योंकि इनके इस्तेमाल से ना तो धुआं निकलता है और ना ही कोई जहरीली गैस निकलती है, जो कि माहौलियाती आलूदगी में भी नुमाया कमी है। अफगान हुकूमत सोलर ओवंस की बढ़ती हुई मांग की पेश नज़र अफगान हुकूमत मजीद ऐसी फैक्ट्रियाँ लगाने पर गौर कर रही है जहाँ पर ये सोलर ओवन बड़ी तादाद में बनाया जा सके और दुनिया की दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला कमाया जा सके और इन ज़र मुबादले को अफगानिस्तान में मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन एक्सपोर्ट तंदूर को अफगान हुकूमत सोलर ओवन की मदद से बहुत से ज़्यादा ज़र मुबादले कमाने के अलावा बहुत से दूसरे अफगान मसनूआत भी आलमी मार्केट में मुतारिफ करवाए जा सकेंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान की इस तरक्की को देखकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।